فرق نہیں پڑا۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں شہد اور سیب کا سرکہ ڈال کر پی رہی ہوں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ 4 دوائیاں بناؤ، جوڑوں کے درد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو۔ سب سے پہلی دوائی کھانا، صبح کا کھانا، یہ دوائی ہے۔ صبح کا کھانا 60% کھاؤ، سب سے زیادہ کھانا صبح کو کھاؤ۔ کیوں کھانا تھا؟ صبح میں برکت ہے، صبح کے وقت میں برکت ہے، صبح کے وقت میں برکت ہے۔ صبح کا کھانا 60% کھاؤ، دوپہر کا کھانا 30% کھاؤ، اور شام کا کھانا مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کھاؤ۔ یہ جوڑوں کا درد سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو صبح کو ناشتہ نہیں کرتے اور رات کو کھانا چھوڑتے۔ اور دوائیوں کے چکر میں نہیں پڑو، سب سے پہلے سبب جانو۔ کوئی جانور دنیا میں مغرب کے بعد آپ نے کھاتے اور پیتے دیکھا ہو؟ کوئی پرندہ، کوئی چڑیا، کوئی کبوتر، کوئی لالی مغرب کے بعد آپ نے دانہ کھاتے دیکھی ہو؟ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے رات کس کے لیے بنائی؟ کس کے لیے بنائی؟ آرام کے لیے۔ اور دن کس کے لیے بنایا؟ کام کے لیے۔ میرے محترم بھائیو، رات آرام کرو، اور آرام صرف آنکھوں نے نہیں کرنی، معدے نے بھی کرنا ہے۔ رات کا کھانا مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے کھاؤ۔ صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%۔ واللہ یہ کر کے دیکھو۔ 2 باتیں ہیں، یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، تیسری بات ہی نہیں ہے۔ عمل کر کے دیکھو۔ صبح کے وقت میں برکت ہے، صبح کا وقت خیر و برکت کا ہے۔ صبح جو کھاؤ گے اللہ اس کو ہضم کرے گا، کیونکہ صبح کا وقت خیر و برکت کا ہے۔ اور دوسری طرف سائنس کہتی ہے صبح کے وقت جب سورج پیک پہ ہوتا ہے، میرے محترم بھائیوں، جو کھاؤ گے آپ کی باڈی اس کو ڈائجسٹ کر لے گی۔ دوسرے نمبر پہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پینا ہے، اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ ایک لقمے کو جب ایک لقمے کو 32 بار چبائیں گے، کھانا کیا بن جائے گا؟ میرے محترم بھائیوں، اس کو سائنٹیفکلی سمجھو۔ یہ جو منہ کے اندر سلائیوا ہے نا، یہ سلیوری گلینڈ سے آتا ہے۔ ہمارا سلائیوا الکلائن ہے، الکلی جب ایسڈ سے ملتی ہے اس کو نیوٹرل کرتا ہے۔ یہ منہ کا تھوک نہیں ہے، یہ دوائی ہے، دوائی، اور جس میں واللہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ جب آپ ایک لقمے کو 32 بار چباؤ گے، وہ تھوک کتنا آئے گا؟ وہ جتنا تھوک آتا جائے گا، واللہ یہ جو گینٹھیا ہے جس کو گاؤٹ کہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اس کا علاج یہ ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، میرے محترم بھائیوں، ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ اور اس کے ساتھ ابھی یہ جو میں نے 4 چیزیں بتائی ہیں، کلونجی میتھی دانہ 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، اس نیت سے لینا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بتایا، جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، دونوں کو مکس کر لو، رات کو 5 گلاس پانی لو، 3 چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانہ اس میں ڈالو۔ اگر شوگر ہے تو پھر گڑ نہیں ڈالیں گے، شوگر نہیں ہے اس میں 3 چمچ گڑ ملاؤ، 3 چمچ اس میں لیمن ملاؤ، اچھی طرح ابال لو۔ 5 گلاس پانی کو اتنا ابالو وہ 4.5 گلاس رہ جائیں، آدھا گلاس اس میں پک جائے، اس کو مٹی کے کورے جگ میں ڈالو، اس میں 5-7 پتے سبز دھنیے کے، 5-7 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، اور 4 سے 5 انچ کا ایک ٹکڑا کھیرے کا لو، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کے اندر ڈال دو۔ اس پانی کو 1.5 گلاس پانی صبح، 1.5 گلاس دوپہر، 1.5 گلاس شام، اس پانی کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں گے۔ اگر آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہے وہاں رکھو، نہیں تو اس مٹی کے جگ کو ڈھانپ کے آپ ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دو۔ 1.5 گلاس صبح، 1.5 دوپہر، 1.5 شام پیو۔ ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی اور 1 پاؤ سیلڈ، سلاد صبح کھاؤ، دوپہر کو کھاؤ۔ تیسرے نمبر پہ جو کا دلیا، اور چوتھے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں رات کو ہلدی دال چینی والا دودھ لو۔ یہ ہوگی 2 باتیں،
اور تیسری بات اپنے جوڑوں پہ لیپ کرو، واللہ اتنا زبردست لیپ ہے، الحمدللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے، ایسے ایسے مریض جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا اس کے گھٹنے چینج ہوں گے، 15-20 دن انہوں نے لگایا، واللہ دعائیں دیتے ہیں۔ وہ لیپ کیا ہے؟ 1 چمچ ہلدی لو، 1 چمچ دار چینی لو، 1 چمچ شہد لو، 1 چمچ اس میں سرسوں کا تیل ملاؤ اور 2 چمچ ایلو ویرا جیل لو، اس کو مکس کر لو اچھی طرح اس کا شیک بنا لو، مکس کر کے پیسٹ بنا لو۔ میرے محترم بھائیو، زیتون کا تیل 1 گھنٹہ پہلے لگاؤ، اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے گھٹنوں کے اوپر لیپ لگاؤ، اچھی طرح دھیرے دھیرے ملتے جاؤ۔ اس کے بعد اک کے پتے لو، اک یہ جس میں سے دودھ نکلتا ہے، اس کو دھو کے سرسوں کا تیل لگا کے فرائی پان میں گرم کر کے اپنے گھٹنوں کے اوپر باندھ لو، جہاں جہاں جوڑ درد ہوتے ہیں وہاں پہ یہ تیل لگا کے اس کو باندھ لو۔ میرے محترم بھائیو، صبح اٹھ کے نیم اور بیری کے پتوں سے اس کو دھو لو اور اس کے اوپر زیتون کے تیل کی مالش کرو، بہترین علاج ہے۔